السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہمارا ٹاپک ہے پڑھنے کی مہارتیں یا اجزاء. ریڈنگ کمپوننٹس کون کون سے ہیں؟ تو ماہرین لسانیات نے پڑھنے کے درج ذیل 7 اجزاء بتائے ہیں. اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ چھپے ہوئے تصورات، پرنٹنگ جو کانسیپٹ ہوتے ہیں وہ اہم ہوتے ہیں. نمبر 2 پہ جو ہے وہ صوتی آگاہی، جو ساؤنڈ ہے اس کے ساتھ اویئرنس آپ کی ہو. اسی طرح علم الاصوات، یعنی جو ساؤنڈ کا جو نالج ہے اس کے تیسرا اس کا کمپوننٹ یہ ہے. نمبر 4 پہ جو ہے وہ ذخیرہ الفاظ، جو ویکیبلری آپ کی ہوتی ہے. نمبر 5 پر جو ہے روانی فلوئنسی جو ہے. اسی طرح نمبر 6 پہ جو ہے تفہیم کمپریہنشن. نمبر 7 جو ہے وہ لکھنا یعنی رائٹنگ. یہ پڑھنے کی مہارتوں کی اجزاء ہے. اس میں آج ہم اس سے پہلے کہ یہ کمپوننٹ پڑھے ہم فاؤنڈیشنل لٹریسی کے بارے میں پڑھیں گے. فاؤنڈیشنل لٹریسی یا بنیادی خواندگی سے مراد کسی بھی زبان کے پہلے سے موجود علم جو اس زبان کی مہارتوں، سننے، بولنے، پڑھنے اور لکھنے کے فروغ میں مدد کرے، اس کو ہم فاؤنڈیشنل لٹریسی کہتے ہیں. یعنی جب کوئی اسٹوڈنٹ آپ کو پہلی جماعت میں یا اول ادنا میں یا نرسری میں کبھی جب وہ ایڈمیشن لیتا ہے تو اس سے پہلے بھی اپنے فیملی یا جو اس کا محلہ ہے یا جو اس کی گیدرنگ ہے، سراؤنڈنگ ہے، ورلڈ اراؤنڈ اس ہے، اس سے وہ سننے، بولنے اور لکھنے کی جو استعداد ہے وہ پہلے سے بھی ساؤنڈز جو ہے یا نالج ہے وہ اس کے پاس ہوتی ہے. اس کو ہم فاؤنڈیشنل لٹریسی کہتے ہیں. یعنی باضابطہ جب آپ کوئی زبان سیکھتے ہیں اس سے پہلے جو نالج ایک بچے یا آپ کے پاس موجود ہو اس کو ہم فاؤنڈیشنل لٹریسی کہتے ہیں. اب ہم سب سے پہلے اس کے بعد فاؤنڈیشنل لٹریسی کے بعد اب ہم پڑھنا جو ہے کمپوننٹ ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ پڑھنا کیا ہے. پڑھنا جو ہے یہ ایک اہم لسانی سکل ہے، یہ ایک مہارت ہے، یہ ایکسپرٹیز ہے. اصطلاحی طور پر اس سے مراد یہ کہ اپنے کسی تحریر کو اپنے زبان سے کمپریہنشن کے ساتھ یعنی سمجھ بوجھ کے ساتھ بلند یا آہستہ تلاوت کرنے، مطالعہ کرنے یا ادا کرنے کو کہتے ہیں. تو اب ہم اس پڑھنے کی جو مہارتیں ہے، جو اس کی اجزاء ہے، 7 کمپوننٹ ہے، اس میں آج کے ٹاپک میں ہم چھپے ہوئے جو تصورات ہے، پرنٹنگ جو کنسپٹ ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے. چھپے ہوئے تصورات دراصل پڑھنے کا پہلا جز ہے. چھپا ہوا مواد پڑھنے کے مقاصد کو پورا کرنے میں بنیادی اور اولین کردار ادا کرتا ہے. چھپے ہوئے تصورات کتاب کے مختلف جو حصے ہیں، ان کے حروف ہے، ان کے الفاظ ہے، جملے ہے، تصاویر ہے اور علامات کی پہچان کے نام ہو سکتے ہیں. پرائمری سطح پر بچوں کو یہ سمجھانا کہ کتاب کو کیسے پکڑتے ہیں، کہاں سے پڑھنا ہے، اس کی صحیح سمت کا تعین، متن اور متن میں دی گئی تمام معلومات کے نام کو چھپے ہوئے تصورات کہتے ہیں. کتاب کے سرورق سے لے کر اس کے آخری صفحے تک کتاب کا نام، مصنف کا نام، یہاں تک کہ پبلشر کا نام بچوں کو سمجھانا از حد ضروری ہے تاکہ بچے کتاب کی اہمیت کو خوب سمجھ سکے اور اس کی پہچان کر سکے. بچے چھپے ہوئے تصورات سے بھی پیغام حاصل کر سکتے ہیں. کتابیں، اخبارات، پوسٹر، اشتہارات اور بچوں کے جو پسندیدہ پیکنگ ہے، یہ چھپے ہوئے مواد کی مثالیں ہیں. چھپے ہوئے تصورات سے مزین کمرہ جماعت ایسا کمرہ جماعت ہے جو طلباء کو بہت سے ایسے طریقے مہیا کرتا ہے جس کے ذریعے وہ مختلف قسم کے متن کو نہ صرف دیکھ سکتا ہے بلکہ سیکھ سکتے ہیں. طلباء کی چھپے ہوئے تصورات سے متعلق فہم کا اندازہ اس بات پر مبنی ہے کہ ان کے چھپے ہوئے تصورات سے کتنی واقفیت ہے. استاد کے ساتھ ایسے بہت سے مواقع ہوتے ہیں جس سے وہ چھپے ہوئے تصورات کی مہارتیں بچوں کو سکھاتے ہوئے کمرہ جماعت کو منظم انداز سے مزین اور آراستہ کر سکتے ہیں. یعنی اس میں
چارٹ لگا سکتے ہیں، مختلف جو ہے ٹیبل جو ہوتے ہیں یا دوسرے چارٹ ہوتے ہیں آرگن سسٹم کے، یا دوسرے یا اشکال ہوتے ہیں یا گنتی کے چارٹ ہوتے ہیں، وہ آپ لگا سکتے ہیں۔ یعنی اس کے بعد آپ اس سے سرگرمی بھی کروا سکتے ہیں، آپ دو کمروں کا کمپیریزن بھی کروا سکتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں مشترک ہے، اس میں کیا فرق ہے۔ تو اس طرح یہ جو ہے معاونت کرتا ہے آپ کو پڑھنے میں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس اہم چیز ہے وہ ہے چھپے ہوئے تصورات کے کچھ پہلو۔ بچے کو یہ سکھانا کہ آپ نے کتاب کیسے پکڑنا ہے، سرورق کی اس کی شناخت کروانی ہے، اس کو بتانا ہے کہ اردو کو دائیں سے بائیں پڑھنا ہے، اس طرح انگریزی کو بائیں سے دائیں پڑھنا ہے، رموز الاوقاف کی پہچان کروانی ہے، لفظ میں حرف کے اشکال کی پہچان کروانی ہے، اس طرح الفاظ، جملوں اور پیراگراف میں فرق کروانا ہے، لغت اور قاموس جیسے وسائل کی پہچان کرانی ہے، لفظ میں حروف کی اشکال اور جملوں کے اجزاء کی جو پہچان ہے وہ انتہائی اہم ہوتی ہے۔ نئے الفاظ پڑھنے کے لیے حروف کی آوازوں کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے چھپے ہوئے جو پرنٹڈ آپ کے کانسیپٹ ہے اس کے کچھ اہم اسپیکٹ ہے جو کہ ابتدائی سٹیج پر یا پرائمری کے سطح پر بچوں کو سکھانے کی انتہائی اہم ضرورت ہوتی ہے۔